حضور نے فرمایا جب کوئی خاتون حاملہ ہوتی ہے نا تو اللہ اسے اتنا ہی ثواب دیتا ہے جتنا جہاد کرنے والے کو ثواب دیتا ہے، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا درجہ عطا کرتا ہے، اور جب وہ بچوں کو دودھ پلاتی ہے تو رب اسے غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ میری بہنوں ماں بچیوں یاد رکھو، مرد کے بھی حق ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے ہم اس میں کمی پیشی کے حقدار نہیں ہے، یاد رکھنا ان کے بھی حقوق ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی اماں کا ہے، سب سے زیادہ حق اس کی اماں کا ہے، اور عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے، سب سے زیادہ، بھائی سے، بہن سے۔ اگر وہ پسند نہیں کرتا ملاقات کرنا تو نہ کر، اگر وہ، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بی بی نمازیں پڑھے، روزے رکھے، تلاوتیں کرے، لیکن اس کا خامن ناراض ہو، اللہ اس کی کوئی نماز قبول نہیں فرماتا، اللہ اس کا کوئی روزہ قبول نہیں فرماتا، اس کی کوئی تسبیح قبول نہیں فرماتا۔ اور فرمایا اور تو تم اس حال میں مر گئی کہ تمہارا خامن تم سے راضی تھا تو اللہ تم سے حساب ہی نہیں لے گا، بغیر حساب کتاب جنت عطا فرما دے گا، اللہ حساب ہی نہیں لے گا، بغیر حساب کتاب تمہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عورت آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خامن کے حقوق بتلا دے، اگر میں پورے کر سکوں تو نکاح کروں ورنہ نہ کروں۔ تو حضور نے فرمایا بی بی خامن کے ناک سے پیپ نکلے، ریشہ نکلے، بدبودار پیپ نکلے خامن کے ناک سے، اور عورت اپنی زبان سے بھی صاف کر دے تو تب بھی خامن کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اور پھر میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کھول کے تمہیں خامن کے حقوق بتلاؤں تو فرمایا خامن کے پاؤں کی مٹی کو تم اپنے چہرے پہ ملنا سعادت سمجھو، اور فرمایا میں اگر کسی کو حکم دیتا کہ خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ کرے تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے خامن کو سجدہ کرو، اگر میں یہ نہیں فرمایا نبی کو سجدہ کرو، یہ نہیں فرمایا پیغمبر کو کرو، ولی کو کرو، غوث، قطب، ابدال، عالم، فاضل، شیخ، مفتی، نہ، فرمایا میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خامن کو اپنے لیے مسجود بنا لے۔ میرے عزیزو یاد رکھیے گا اتنا بڑا حق، اتنا بڑا، اور یاد رکھیں یہ مطالبے صرف بی بی سے نہ کیا کریں، کہ تو میرا یہ بات بیٹی کو سکھائیں، یہ بہن کو سکھائیں۔ ہم لاڈ کر کے ماتھا چوم کے چیزیں دے کے ہم یہ کہتے ہیں تو بڑے لاڈوں سے پلی ہوئی ہے۔ یاد رکھیے گا میرے دوستوں اس کو سکھاؤ، عورت اگر تکلیف میں وقت گزارنا سیکھ گئی تو بات بن گئی، وہ اگر برداشت کرنا سیکھ گئی تو بات بن گئی۔ اور یاد رکھے میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا جس بیوی میں قوت برداشت پیدا ہوگی اللہ اس کی دنیا بھی اس کے لیے وسیع کر دے گا، آخرت میں بھی جنت میں مکان بڑا ہی عطا فرمائے گا، دنیا بھی وسیع کر دے گا اس کے لیے، بس وسیع کر دے گا دنیا۔ فرمایا اگر اس کا خامد اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا تو اولاد ضرور اچھا سلوک کرے گی، تو بی بی اپنے خامد کا حق ادا کرے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خامد اگر بلائے اور بیوی کی روٹیاں تنور میں جل رہی ہوں تو چھوڑ دے، پہلے خامد کی بات سنے۔ فرمایا خامد اپنے بستر پہ بلائے، اور اگر بیوی نے آنے سے انکار کر دیا اور بیوی نہ آئی، ساری رات فرشتے اس عورت پر لعنتیں برساتے رہیں گے، ساری رات لعنتیں برسائیں گے فرشتے۔ اور فرمایا لعنتی ہے وہ عورت جو اپنے خامد کی عیب ڈھونڈ کے دوسروں کو بتلاتی ہے، ڈھونڈ کے کہتی ہے یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے۔ فرمایا ملعون ہے جو ڈھونڈ کے عیب بتلاتی ہے۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا دنیا ایک دولت ہے، اور دنیا کی بہترین دولت ایک نیک بیوی ہے۔ اگر تجھے نیک عورت مل گئی تو یاد رکھنا پھر تیرے لیے سب سے بہترین متاع تیرے ہاتھ آ گئی۔ عورت یاد رکھے اس کی جنت اس کے، وہ کہتے ہیں نا بیٹے کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے، اور عورت کی جنت یہ جس طرح ماں پہ پابندی نہیں نا کہ ماں نمازی ہو تو جنت قدموں کے نیچے ہے، ماں حافظہ ہی ہو تو جنت نیچے ہے، ماں ہمیشہ نیک ہو تب بھی، ماں کسی طرح کی بھی ہو لیکن بیٹوں کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہی ہوتی ہے۔ تو بیوی یاد رکھ شوہر تیرا کسی طرح کا بھی ہو، تیری جنت شوہر کے قدموں سے ہی وابستہ ہے، تیری جنت اسی۔ اور پھر پڑھے لکھے ہونے کا مطلب یہ کوئی نہیں کہ میں طلاق لے لوں اور میں جناب میں نے BA کیا ہوگا میں روٹی پکا کے کھا سکتی ہوں، مجھے تیری ضرورت نہیں، میرا بھائی بڑا رئیس ہے، میرے ابا جی کے بعد بڑے پیسے ہیں، مجھے کما کے دے لیں گے۔ یاد رکھ پڑھا لکھا اس کو نہیں کہتے جو باتیں زیادہ کر لے، پڑھا لکھا اس کو نہیں کہتے جو مقابلہ زیادہ کر لے، پڑھا لکھا اس کو نہیں کہتے جو جواب کے اندر تنقید زیادہ کر لے،
پڑھا لکھا وہ ہوتا ہے جس کا حوصلہ پڑھا لکھا ہوتا ہے. پڑھی لکھی بیوی وہ ہوتی ہے جو فرما بردار زیادہ ہوتی ہے. پڑھی لکھی وہ ہوتی ہے جو آداب سے زیادہ آگاہ ہوتی ہے. پڑھی لکھی عورت وہ ہوتی ہے جو خاوند کی عزت زیادہ کرتی ہے. میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دوزخ میں عورتوں کو زیادہ دیکھا ہے. حضور کیوں؟ فرمایا ایک تو اللہ کی ناشکری کرتی ہے, بات بات پہ رو پڑنا بیویوں نے, بات یہ کوئی نہیں وہ کوئی نہیں, ایسا نہیں. اگر میری بہنیں ناراض نہ ہو جائے, مائیں ناراض نہ ہو جائے, تو مجھے ویسے تلاش ہے اس بیوی کی جو سکھی ہو. اگر اس کو اپنے گھر میں سارا سکھ ہے نا تو اس کو بھائیوں کا دکھ شروع ہو جائے گا. میرا وہ جو 9 بھائی ہیں نا, میرے نام ایک ہی اولاد کوئی نہیں, لہذا میں بڑی دکھی ہوں. بھئی 8 کی ہے تو کچھ ہی کر لے, تو نہ رو. کہتی ہے باقی تو سارے ٹھیک ہے, 11 بہنیں ہیں, وہ جو 11ویں ہے نا اس کا خاوند اچھا نہیں. بھی تو نہ اپنے گھر میں رونا ڈال. روتی رہتی ہے, ناشکری کرتی رہتی ہے, ہر وقت ناشکری, کچھ نہیں. اور بخاری کے لفظ ہیں, بیویوں یاد رکھنا, یہ حضور کا فرمان پیش کرنے لگا بخاری کے. فرمایا ساری عمر خاوند اپنی بیوی کے ساتھ اس نے سلوک کرے, ایک دن سلوک نہ کر سکے تو کہتی ہے جب سے تیرے گھر آئی ہوں میں نے تو سکھ پایا ہی کوئی نہیں. یہ بخاری ہے. فرمایا ساری زندگی احسانات کر, تو ایک دن نہیں نہ دیتا تو کہتی ہے وہ فلانی بڑی سکھی ہے, وہ فلانی بڑی اچھی ہے, فلانی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت بڑی بدبخت ہے کہ جو اپنے خاوند کے سامنے دوسرے مردوں کی فضیلت بیان کرتی ہے. کہتی ہے وہ دیکھے نا میرا جیٹ, میرا دیور, میرا فلانا بہنوئی وہ کتنا اچھا ہے. فرمایا جو دوسروں کی خوبیاں اپنے شوہر کے سامنے بیان کر کے اپنے شوہر کی گردن جھکاتی ہے, بڑی بدبخت ہے, بڑی بری حرکتیں کر رہی ہے. عزیز دوستو یاد رکھیے گا, بیویاں یہ ساری باتیں ہم نے سکھانی ہے, یہ ساری چیزیں ہم نے عورتوں کو بتلانی ہے, یہ سارے کام کاج ہم نے عورتوں کو سکھانے. میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بیوی وہ ہوتی ہے جو نیکی میں مددگار ثابت ہوتی ہے. اچھی بیوی کون ہوتی ہے؟ جو نیکی میں حضور نے ایک دعا دی, نبی پاک کی دعا لینی ہے, چاہیے دعا حضور کی, دعا حضور دینے لگے. اللہ کرے ہم سب یہ دعا حاصل کرنے والے بن جائیں. حضور نے فرمایا یا اللہ میرے اس امتی پر رحم فرما جو سویرے اپنی بیوی کو نماز کے لیے جگاتا ہے, اور اگر نہیں اٹھتی تو اس کے چہرے پر پانی چھڑک دیتا ہے. بخاری مسلم. فرمایا اے اللہ اس بیوی پر رحم فرما جو سویرے اپنے خاوند کو نماز کے لیے جگاتی ہے, سویرے اپنے خاوند کو نماز کے لیے جگاتی ہے, اور اگر نہیں اٹھتا تو اس کے چہرے پہ پانی چھڑک دیتی ہے, لیکن کہتی ہے اٹھیے. فرمایا یہ صالح عورت کی علامت ہے. اور پھر اپنے گھر کا خیال رکھے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق, حضرت زبیر بن عوام, یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھی زاد بھائی ہے, اور نبی پاک نے ان کو جنت کی خوشخبری دی 10 مبشرہ صحابہ میں سے. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت زبیر بن عوام کے ساتھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی صاحبزادی حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق کا نکاح ہوا تھا. حضرت اسماء کہتی ہیں میں اپنے باپ کے گھر سے گئی, تو سیدنا صدیق اکبر کو اللہ نے بڑا مال دیا ہوا تھا, بڑی دولت تھی, نوکر چاکر تھے, بڑا کچھ تھا. فرماتی ہیں لیکن جب میں اپنے شوہر کے گھر گئی کوئی کام کاج کرنے والا نہیں, کوئی مدد کرنے والا نہیں. فرماتے ایک گھوڑا ایک اونٹ میرے شوہر کا. فرماتی ہے گھوڑے کے لیے گھاس بھی میں لاتی اور کھجوروں کی گٹھلیاں چن کے لاتی, چکی میں لا کے پیستی اور اونٹ کے لیے غذا تیار کرتی. فرماتی ہیں میں سارے گھر کا کام کاج کرتی, اور حد میری فرما برداری کی یہ تھی کہ باہر ایک آدمی سودا بیچنے آیا اور مجھ سے کہنے لگا تو اجازت دے تو تیرے دیوار کے سائے میں کام کاج اتنا کرتی ہوں کہ اپنے شوہر کے جانوروں تک کی دیکھ بھال کرتی ہوں. باہر ایک آدمی سودا بیچنے والا آیا, کہنے لگا اسماء اگر اجازت ہو تو تیری دیوار کے سائے میں بیٹھ کر میں چیزیں فروخت کر لوں. تو فرماتی ہے نہیں میں نہیں اجازت دیتی, یہ میرے شوہر اس مملکت کے سربراہ ہے, میرے خاوند آئیں گے تو ان سے پوچھ کے تمہیں سائے کی اجازت ہوگی. شوہر آئیں گے تو پوچھوں گی, وہ کہیں گے تو سائے میں سودا بیچ سکتا ہے. حضرت اسماء بنت ابی بکر کہتے ہیں شکوہ کوئی نہیں, گیلا کوئی نہیں, کوئی کسی قسم کی بات نہیں, ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے. فرماتی ہے کام کر کر کے میں تھک گئی, وقت سے پہلے بوڑھی ہونے لگی. میرے ابا جی نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غلام بھیجا, ایک خادم بھیجا کہ میری بیٹی تھک گئی ہے کام کر کر کے. فرماتی ہے ڈائریکٹ نہیں بھیجا, حضور کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ مہربانی فرمائیں تو زبار سے کہہ دے میری بیٹی ہے وہ تھک گئی ہے, میں ایک نوکر دے دیتا ہوں کام میں ہاتھ بٹائے گا. فرماتی ہے جناب صدیق اکبر نے حضور سے کہا رسول کریم نے میرے گھر میں وہ ملازم بھیجا تو میں نے اپنے آپ کو آزاد سمجھنا شروع کیا. دوستو, ماؤں بہنوں, بچیوں,
یاد رکھو تم بڑی شہزادیاں ہو. وہ کسی دانشور کا کال دیکھ رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ کوئی عورت اپنے شوہر کے گھر میں ملکہ نہ بھی ہو تو اپنے باپ کے گھر میں شہزادی تو ضروری ہوا کرتی ہے. اپنے شوہر کے گھر میں ملکہ نہ بھی بن سکے تو اپنے باپ کی شہزادی ضرور ہوتی ہے. لیکن کونین کی شہزادی کا نام حضرت فاطمہ الزہرا ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ میں چکی پیستی ہے. حضرت فاطمہ اور میرے دوستو جتنے بھی گھر کے کام بی بی کر لے, کبھی چھالے دیکھے آپ نے کسی کے ہاتھوں میں؟ شہزادی کونین کے ہاتھوں میں چھالے ہوتے تھے. علامہ صبوری نے لکھا ہے اتنی پریشانی کا عالم ہے, غربت ہے, شہزادی کونین کہ دو جہاں کے شاہ ہے, پاس کچھ رکھتے نہیں, دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. ایک دن حضرت علی سے شکوہ کوئی نہیں کہ آپ خرچہ نہیں دیتی. کہنے لگی مجھے پتا ہے آپ کے پاس وسائل زیادہ نہیں, اگر چرخہ لا دے, حضرت فاطمہ فرماتی ہے چرخہ لا دے تو میں سوت بنا کے آپ کا ہاتھ نہ بٹا دوں. میں آپ کا چکی پہلے پیستی ہیں, آٹا پہلے بونتی ہیں گھر میں. علامہ صبوری نے لکھا ہے کہنے لگی چرخہ لا دے. حضور چرخہ لے کے آئے, حضرت علی چرخہ لائے. سیدہ فاطمہ نے چرخہ بھی چلانا شروع کر دیا. چکی پیس کے, بچے پال کے, آٹا گوندھ کے, سارے کام کر کے, ساتھ چرخہ بھی. 6 دینار کا سود پہلی دفعہ بکا. توجہ ہے آپ کی؟ 6 دینار پہلی دفعہ بکا. فرماتی ہیں ایک لسٹ دی حضرت فاطمہ نے, کالی یہ 6 دینار لے جاؤ اور بازار سے یہ سودے لا دو. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے بازار گیا تو سامنے سے مجھے ایک شخص ملا, وہ مانگ رہا ہے, بھیک مانگ رہا ہے. میرے پاس آیا, کہنے لگا علی کچھ دینا. میں نے کہا کیا چاہیے؟ کہنے لگا 6 دینار. کتنے؟ فرماتے ہیں الہی ماجرا کیا ہے؟ جیب میں ہاتھ ڈالا. یہ مصطفیٰ کا گھرانہ ہے, یہ رسول اللہ کا گھرانہ ہے, اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے نے نور تیرا, سب گھرانہ ہی نور کا. رسول پاک کے داماد مقتدر نے جیب میں ہاتھ ڈالا, 6 دینار دے دیے. فرماتے ہیں دل میں خیال آیا کہ گھر جا کے فاطمہ کو کیا جواب دینا, اس نے تو محنت کر کے کمائے تھے. فرماتے ہیں میں نے رخ پھیرا تو ایک آدمی بھاگا بھاگا آ رہا ہے. کہنے لگا انت علی, آپ علی ہیں؟ میں نے کہا ہاں میں علی ہوں. نام من انت, تو کون ہے؟ کہتے میں بازار نہیں جانتا, تو کون ہے؟ کہنے لگا یہ چھوڑیے, آپ نہیں جانتے, میں تو آپ کو جانتا ہوں. آپ کو سارا زمانہ دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کہاں پہ جاتا ہے. علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کہاں پہ جاتا ہے. فرمایا میں تو آپ کو جانتا ہوں نا. کیا بات ہے؟ کہنے لگا مجھے سفر پہ جانا پڑا, یہ اونٹ بیچنا ہے, خریدیں گے؟ کتنے کا؟ کہنے لگا 100 دینار. فرمایا میرے پاس تو پیسے نہیں. کہنے لگا جب ہوں گے دے دینا. جب حضرت علی کہتے میں نے اس سے لگام پکڑی, وہ چلا گیا, میں نے رخ پھیرا ہی تھا, ایک بندہ آگے کہنے لگا جی اونٹ بیچیں گے؟ اونٹ بیچیں گے؟ میں نے کہا بیچنا ہے, کیا دو گے؟ کہنے لگا آگے گیا, پیچھے گیا, اونٹ کے دائیں گیا, بائیں گیا, کیا لیں گے؟ میں نے کہا آپ بتائیے. کہنے لگا جی 160 دینار. خریدا کتنے کا؟ اور ادھار. بیچا کتنے کا؟ اور نگد. فرماتے ہیں میں نے اس کو دیا, 160 دینار لیے. اب میرے دل میں خیال ہے وہ جس سے خریدا تھا وہ مل جائے تو واپس تو کر دوں. فرماتے ہیں میں ڈھونڈنے لگا, ڈھونڈتے ڈھونڈتے مجھے مل گیا. میں نے کہا پکڑ اپنے پیسے. 100 دینار اس کو دیا, 6 دینار کا سودا خریدا, 56 دینار جیب میں ڈالے, لا کے سیدہ فاطمہ کی گود میں رکھے. میں نے کہا فاطمہ 56 دینار, پاک نبی کی پاک بیٹی, عزت والے رسول کی عزت والی بیٹی. یہ نہیں فرمایا کہ جو آتا ہے جہاں سے مرضی لا, میرے خرچے پورے کر, یہ نہیں فرمایا. کالی میری جرت نہیں پوچھ سکوں, اور میں چاہتی ہوں میرے بچوں کے گلے سے جو لقمہ اترے حلال کا اترے. میں پوچھ سکتی ہوں 56 دینار کہاں سے آئے. حضرت علی کہنے لگے کونین کے بادشاہ کی بیٹی, 100 دینار تیرے, 6 دینار تو درویش اور فقیر لے گیا. 100 دینار کا اونٹ خریدا, 160 کا بیچا, 6 کا سودا لے آیا, 56 واپس لے آیا. بیٹیاں بیٹیاں ہی ہوتی ہے, بیٹیاں بیٹیاں ہی ہوتی ہے. بیٹی 7 سمندر پار بھی ہو تو خیر اپنے ابا جی کے گھر کی مانگتی رہتی ہے. بیٹیاں بیٹی ہوتی ہے. حضرت فاطمہ کہنے لگی جائیے پہلے جا کے حضور کو تو بتا کے آئیے, اس برکت کے بارے میں حضور کو تو بتلا کے آئیے. شیر خدا کہتے ہیں مسجد نبی میں قدم رکھا, خیال آیا, خیال آیا, خیال آیا. مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں, محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں. فرماتے خیال آیا, رسول کریم نے مسکرا کے فرمایا علی دیکھا میری بیٹی کے 6 دیناروں کی برکت, دیکھا میری شہزادی کے 6 دیناروں کی برکت. فرمایا تجھے پتا ہے بیچ کون گیا ہے اور خرید کون گیا ہے؟ کہا سنیا میں نہیں جانتا. فرمایا جو اونٹ بیچنے آئے وہ میکائیل تھے اور جو خرید کے لے گئے وہ جبریل امین تھے.
فرمایا جو آئے وہ جبریل، جو آئے بیچ گئے میکائیل تھے اور جو لے گئے اور بندوبست کرا رہا تھا میرا مولا خدا تدبیر مجلس بود، بندوبست کرا رہا تھا میرا رب، میرا رب بندوبست کرا رہا تھا بہنوں بیٹیوں۔ فرمایا جو بھی اچھے عمل کرے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِن، شرط یہ ہے کہ مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، فرمایا ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرما دیں گے، حیات طیبہ دے دیں گے اسے، پاکیزہ زندگی۔ شرط کیا ہے؟ من عامل صالحا، نیک عمل کرے۔ کون سے عمل کرے؟ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا سونا جاگنا محتاط ہو اس کا، وہ نیکی کرے۔ قرآن پاک کے لفظوں کے حسن پر غور فرمائیے گا، فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم ضرور اسے پاکیزہ زندگی عطا فرما دیں، صاف ستھری زندگی، معیاری زندگی، خوبصورت شب روز، آئیڈیل زندگی جس کو لوگ کہیں گے وہ والی زندگی اسے دیں۔ اور دوسرے مقام پر سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 میں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو ہمارے ذکر سے منہ پھیرے گا، جو ہمارا کھا کے چہرہ کسی اور طرف کرے گا، جو چلے گا ہماری زمین پر لیکن توجہ کسی اور طرف ہوگی، آسمان کی چھت ہماری بنائی ہوئی لیکن اس کے خیالات کہیں اور ہوں گے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، فرمایا ہم اسے تنگ زندگانی عطا کر دیں، اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی۔ گناہ زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں، نیکی زندگی میں آسانی پیدا کرتی ہے۔ آپ کو اگر زندگی میں سکون چاہیے ہو تو آپ کسی غریب کی خدمت کر کے دیکھیں، اللہ کتنا سکون عطا کرتا ہے۔ آپ بڑے پاورفل بھی ہیں، بڑے طاقتور بھی ہیں اور بڑے باوقار بھی ہیں، لیکن کسی کو گالی دے کے آپ کا دل کبھی ٹھنڈا نہیں ہوگا، تکلیف ہوگی، اس کے اندر آزمائش ہوگی۔ ڈاکٹر ریسرچ کرتے ہیں، ڈاکٹر وہ کہتے ہیں گناہ کرنے سے آدمی جسمانی طور پر کمزور ہوتا ہے، لیکن وہی عمل اگر وہ بطور نیکی کرتا ہے تو اللہ اس میں اسے قوت عطا فرماتا ہے، اسی عمل میں اللہ اسے قوت عطا کر دیتا ہے۔ میں صرف اشارہ دے رہا ہوں، اس بات کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ میرے عزیز یہ یاد رکھے کہ نیکی آپ کو سکون دے گی، نیکی آپ کو ٹھنڈا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں پہ عذاب نازل کیا اور قرآن مجید فرقان حمید میں ان قوموں کے تذکرے بیان فرمائے۔ بھائی کس لیے بیان کیے؟ کہ ہم عبرت حاصل کریں، ہم یہ غور کر لیں کہ یہ کام ہم نے نہیں کرنا، اس کام سے ہم نے بچنا ہے، ہم نے غور کرنا ہے کہ یہ چیز ہمارے اندر۔ لوگ کہتے ہیں نہیں کہ نہیں ہم پہ یہ عذاب نہیں آئے گا، بالکل نہیں آئے گا، اس میں شک نہیں۔ پر اللہ نے بیان کس لیے کیا تھا؟ بیان کیا قرآن مجید معاذ اللہ کسی ایسی چیز کا بیان کرتا ہے جس کی ضرورت نہ ہو؟ قرآن پاک نے ایک ایک حرف ایسا بیان کیا جس کی مسلمان کو ضرورت تھی۔ قوم نوح کا ذکر فرمایا قرآن پاک نے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو حضرت نوح علیہ السلام نے 1500 سال سمجھایا ہے۔ 15، کچھ لوگوں نے 950 سال لکھا ہے نا، اعلیٰ حضرت نے لکھا 1500 سال عمر ہوئی حضرت نوح علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ بندے کو جلدی سزا نہیں دیتا، بلکہ قرآن مجید نے ایک جگہ رب کریم اس طرح بھی فرماتا ہے کہ جب بندے مجھے بھول جاتے ہیں تو میں ان کے لیے نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ بندہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ تو ہے نا کہ میرے اندر کہ میں جدھر جاتا ہوں خیر ہی خیر ہو جاتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میری عقل ہے، حالانکہ اللہ اسے ڈھیل دیتا ہے، اللہ اسے ڈھیل دیتا ہے۔ گناہوں کی سزا کے 3 طریقے ہیں۔ ایک ہے متنبع کرنا، تنبیہ کرتا ہے اللہ، بندہ متنبع ہو جاتا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے مہلت دینا، اور ایک تیسرا ہوتا ہے اللہ خفیہ تدبیر کرتا ہے۔ تھوڑا سا سمجھیے گا، انسان پر کوئی آزمائش آئی، فوراً اس کی چھٹی اس نے کہا کہ وہ فلاں جگہ غلطی کی تھی تب ایسا ہوا ہے۔ ہوتا ہے نا کئی دفعہ آواز آتی ہے نا اندر سے، چلیں بول دے کچھ نہیں ہوتا آپ کو، اللہ جانتا ہے یہاں کوئی کچھ نہیں کہے گا آپ کو، اور ہماری تو ویڈیو بھی نہیں گھومتی، یعنی خبر بھی نہیں ہو کہ کس نے ہاں کر دی کس نے نہ کر دی۔ آپ بغیر ٹینشن کے بات چیت کریں، آج کچھ نہیں ہوتا انشاءاللہ تعالی۔ آتی ہے اندر سے آواز، میں آپ سے اس لیے ان چیزوں کی تصدیق کراتا ہوں کہ باقیوں کو بھی آتی ہے کہ نہیں، اس لیے تصدیق۔ کبھی کوئی کسی جگہ انسان پریشان ہوتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ وہاں مجھ سے ہوتا ہے نا جی، جس کو یہ نصیب ہو جائے بڑا خوش نصیب آدمی ہے۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں اگر تجھے دنیا میں سزا مل گئی تو بچ گیا ہے، سمجھ پھر اللہ کرم کرے گا، آخرت میں سزا نہیں دے گا۔ اور یہ یاد رکھ لے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اللہ فرماتا ہے دنیا میں تجھے جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ تیرے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ ویعفو عن کثیر، فرمایا کثیر گناہ تو میں ویسے ہی معاف کر دیتا ہوں۔ یہ جو تیری زندگی میں دکھ ہے نا، یہ بھی میری قلیل سزائیں ہیں۔ یہ کثیر پر سزا، یہ قلیل ہے، قلیل یہ جو تمہاری زندگی میں تکلیفیں۔ انسان کو سزا ملتی،
حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گھوڑے پہ بیٹھے تھے، گھوڑا شرارت کرنے لگ گیا، اچھلنے لگ گیا، کودنے لگ گیا، تو حضرت فضیل بن عیاض نیچے اترے، ایک کونے میں جا کے نماز کی نیت باندھ لی، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر دیر تک استغفار پڑھتے رہے، روتے رہے، دعا کرتے رہے، واپس آئے، خادم عرض کرنے لگے حضور سمجھ نہیں آئی، گھوڑے نے تھوڑی سی شرارت کی، وہ بدکا ہے، آپ نے اس کو چھوڑا ہے اور چھوڑ کر کے آپ نماز میں لگ گئے۔ تو حضرت فضیل بن عیاض فرمانے لگے جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے نا تو جو چیزیں اس کی فرما بردار ہوتی ہیں وہ اس کی نافرمانی کرنے لگ جاتی، تو مجھے محسوس ہوا تھا کہ میں نے کہیں اللہ کی نافرمانی کی ہے، اس لیے ایسا ہوا ہے کہ میرے گھوڑے نے میری، تو میں توبہ کرنے لگا ہوں، اور آپ دیکھتا ہوں بیٹھ کے بھلا کیا ہوتا ہے، میں نے سچی توبہ، حالانکہ مجھے یاد نہیں کہ میں کہاں بولوں، پر کھری اور سچی توبہ کی، دوبارہ گھوڑے پہ بیٹھے تو گھوڑا بالکل صحیح ہو کے ساتھ چلنے لگ گیا۔ میرے بھائی جب یہ تنبیہ ہے اللہ کی طرف سے، یہ متنبہ کیا جاتا ہے کہ تو بعد آ جا، بہت ساری جگہوں پہ انسان کو وقتی طور پر اگر سزا مل جائے، نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی آئے، بات مضبوط کر دوں، واقعہ سنایا ہے نا، تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعہ ہے، تو میں ایک حدیث پاک امام بہقی کی لکھی ہوئی عرض کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام کے ایک صحابی آئے اور ان کا سر پھٹا ہوا تھا، خون بہ رہا تھا، سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی حضور ایک عورت جا رہی تھی، میری نظر پڑی، ابھی نظر پڑی ہے کہ میرے آگے ستون آ گیا تو میرے سر پہ لگ گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے خوشخبری ہے، اگر دنیا میں تیری غلطی کی تجھے سزا ملی ہے تو پھر رب تجھے قیامت میں سزا نہیں دے گا، پھر اللہ قیامت میں سزا، بعض گناہ ایسے ہیں جن کی یہاں بھی سزا ملے گی اور وہاں بھی ملے گی، لیکن میرے بھائی پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس غلطی کی یہیں سزا دے لے، اور دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بھی معافی عطا فرمائے، وہاں بھی معافی عطا فرمائے، اللہ درگزر ہی فرمائے۔ لیکن میرے بھائی ایک سزا یہ ہوتی ہے کہ انسان جب گناہ کرنے لگتا ہے تو اللہ نعمتوں کے دروازے کھولتا ہے، مہلت دیتا ہے، 500 سال تک فرعون کو مہلت دی، کتنے؟ یہاں جو 5 سال حکومت کر لیتا ہے وہ کہتا ہے سب سے قابل میں ہی ہوں، مجھے مہلت جو ملی ہوئی ہے، 500 سال مہلت دی اللہ تعالیٰ، اور فرعون کی قوم پر پتہ عذاب کس طرح کے آئے تھے، ٹڈیاں مسلط کر دی اللہ نے، یہ گھومتی نہیں چھوٹی سی، ہم اپنی زبان میں اس کو کچھ لوگ مختلف ناموں سے یاد کرتے ہیں، کوئی مکڑی کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، مسلط کر دی، جاتی نہیں، ان پر بنی اسرائیل کے ان مقابل جو فرعون کی قوم تھی ان پر الزام اس طرح کا عذاب آیا کہ مینڈک مسلط کر دی اللہ تعالیٰ، برتن کھولتے تھے اندر مینڈک نکلتا تھا، دنیا کی ہر دوائی استعمال کرتے تھے لیکن مینڈک نکل آتا تھا۔ تھوڑا سا سمجھا کریں چیزوں، ہمارے رنگ نہیں زیادہ گورے کہ ہم پر عذاب نہیں آتا، کوئی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے دولت نہیں جمع کرا بیٹھے شاہی خزانے میں کہ ہم سے پوچھا نہیں جائے، یہ مہلت ہے، مہلت کو مہلت سمجھو، پر جب پکڑ آتی ہے نا اللہ کریم کی، میں نے دیکھا ہے کروڑوں روپیہ، 6 اولادیں، ایک شخص کے بچے باہر سے آ رہے تھے، وہ بندہ بیمار تھا، مجھے کہنے لگا حضرت جی دعا کریں میں ان کے آنے سے پہلے مر جاؤں ورنہ آ کے مجھے مار دیں گے، دعا کریں، اتنی بے سکونی، کروڑوں روپیہ پڑا تو یہ عذاب ہے، کوئی ضروری ہے کہ پتھر ہی برسیں گے تو سمجھ آئے گی؟ یہ جو سگا بیٹا بوڑھے باپ کے قریب سے گزر جاتا ہے سلام نہیں لیتا تو اس کو عذاب نہیں سمجھتے؟ یہ جو امت کی بیٹیاں، امت کی بچیاں، ہماری بچیاں ایک سال کے اندر 75 ہزار بچی ایک ڈویژن سے بھاگ کے شادی کر رہی ہے، اور ایک صوبے سے، تو اس کو آپ اللہ کا عذاب نہیں سمجھتے؟ معمولی بات ہے؟ نہیں ہمارے رنگ ہو رہے، ہم بڑے سمارٹ ہیں۔ 1500 سال مہلت دی نوح علیہ السلام کی قوم کو، کتنے سال؟ بول کے بتائیے، بول کے دوبارہ بولیے، 1500 سال۔ کوئی آدمی اپنی سمارٹنس پہ خوش نہ ہو جائے کہ 20 سال ہو گئے میں تو نافرمانی بھی کر رہا ہوں، روٹی بھی پک رہی ہے، میں تو حرام بھی کھا رہا ہوں پھر بھی سب ٹھیک ہے۔ 1500 سال مہلت دی، پھر حضرت نوح کہنے لگے اللہ میں نے تو بڑا سمجھایا نہیں باز آتے، تو رب کریم نے فرمایا کشتی بناؤ، اللہ کے پیغمبر کشتی بنانے لگے تو قوم مذاق اڑانے لگ گئی۔ اب کیا کرنے لگے وہ؟ اب کشتی بنانے لگے وہ، خیر تو ہے، قوم مذاق اڑا رہی ہے حضرت نوح علیہ السلام کا۔ آپ نے کشتی بنائی، پانی کہاں سے نکلا؟ نہ بارشیں ہوئی نہ سیلاب آئے، ایک تندور تھا اس کے اندر سے پانی نکلنا شروع ہو گئی۔ کبھی تندور سے بھی پانی نکلا ہے، پر جب نکالنے والا چاہتا ہے تو وہاں سے بھی ایک تندور سے پانی نکلا، اتنا نکلا کہ قوم ساری ڈوب گئی۔ قرآن مجید کے صفحات شہادت دیں گے کہ حضرت نوح کی قوم کا بچہ بہ گیا، بچے صرف وہ تھے جو حضرت نوح کے ساتھ ہو گئے، تباہ ہو گئی۔ اللہ بے نیاز ہے، بے نیاز۔ 1500 سال مہلت ملے اور تو پھر بھی کہے رب بڑا کریم ہے معاف کر دے گا۔ 1500 سال تجھے گنجائش تھے اور تو کہے کوئی نہیں، بات معافی ملنی چاہیے ابھی بھی۔ میرے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم
حضرت صالح نے تبلیغ شروع کی تو کہنے لگے پہلے معجزہ دکھاؤ. جی آج تو نہیں لوگ معجزے مانگتے. آج بھی لوگ کرامتے اور معجزے، اللہ معاف کرے، جو چیزیں معجزہ تو ہو نہیں نہ سکتا، لیکن آج بھی لوگ، آپ یقین کریں، کہتے ہیں یہ بڑی نمازیں پڑھتا ہے تو پھر بخشا کیوں نہیں گیا، پھر کیوں نہیں منو سلوا کیوں نہیں اترا اس پر، پھر میں بھی اسی طرح ہی ہوں، کیا اس کے اندر خوبی آ گئی؟ مولوی بھی ویسے ہی ہے، سودی بھی ویسے ہی ہے. لوگ مانگ نہیں رہے، دلیلیں مانگ نہیں رہے، ابھی بھی لوگ بحث نہیں کرتے. کیا فرق آ جائے جی؟ ویسے ہی ہیں سارے. اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. ہمیں سامنے والے کی طرف دیکھ کر صحیح ہونے کا حکم نہیں ہے، ہمیں اپنی اصلاح کا حکم ہے. اپنی طرف دیکھ کے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا. الزام لگا کے گزر جانا، اس کا کوئی مطلب سنو اور یاد رکھو. حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے پہلے معجزہ دکھائیں. تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اونٹ کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ کہاں اونٹنی کے بطن سے. فرمایا آؤ میں تمہیں پہاڑ کے اندر سے اونٹنی پیدا کر کے دکھاتا ہوں. کہاں سے؟ پہاڑ کے اندر سے. حضرت نوح ساتھ لے کے گئے تو پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکلی، اور اونٹنی بھی گابن تھی، اس کے پیٹ میں بچہ، اور اونٹنی اتنا دودھ دیتی تھی کہ ساری بستی دودھ پی جاتی تھی، پھر بھی دودھ بچ جایا کرتا تھا. لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اب تم نے دیکھ تو لیا یہ اسے، یہ جتنا دودھ دے گی روٹی بھی اتنی کھائے گی. ایک دن تم سارے پانی پیو گے، ایک دن یہ سارا پانی پیا کرے گی. ایک دن تم سارے باقی جانوروں کو گھاس کھلاؤ گے، ایک دن یہ اونٹنی. اور اونٹنی کا نام کیا؟ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی. کس کی اونٹنی؟ نام کیا ہے؟ اللہ کی. یہ اللہ کی اونٹنی ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام کی اونٹنی. فرمایا اس کی بے ادبی نہ کرنا. باز نہیں آئے لوگ، باز نہیں آئے. کہنے لگا جی دودھ دینا تو ٹھیک ہے، پر یہ جو سارا پانی پی جاتی ہے نا یہ صحیح نہیں. یہ جو ساری گھاس کھا جاتی ہے یہ نہیں تھی. دودھ دینا تو ٹھیک ہے پر یہ نہیں صحیح. آپ نے فرمایا اسے کچھ نہ کہنا، اللہ کی اونٹنی ہے. میں کہا کرتا ہوں ان لوگوں نے ناقۃ اللہ کی بے ادبی کی. حضرت نوح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی صالح علیہ السلام. اور دیکھو اللہ بڑا بے نیاز ہے، اگر پیدا کرنا جانتا ہے تو حفاظت کرنی نہیں جانتا. لیکن رب کریم نے فرمایا نہ کرنا. انہوں نے ان کے پیر کاٹ دیے، کانوں پہ چھریاں لگائیں. اونٹنی جب مر گئی، اونٹنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اونٹنی جب مر گئی تو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر رب کریم نے زلزلہ بھیجا. اذا زلزلت الارض زلزالہا. زلزلہ آیا، ساری قوم تباہ ہو گئی. میرے رسول کریم کائنات کے بادشاہ ہیں. حضور فرماتے ہیں میں چاہوں تو اللہ خود پہاڑ سونے کا بنا دے اور میرے ساتھ چلا کرے. رب کریم جیسا میں چاہوں ویسا اللہ میرے لیے آسانی فرمائے، اتنا اللہ محبوب رکھتا ہے. لیکن حضور نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی یا اللہ ضرورت کے مطابق روزی دینا. اے اللہ میرے اہل بیت کو ایک وقت روٹی دینا، ایک وقت کا فاقہ دینا. یہ دعا مانگی تھی. مانگے ہاں آج ہم بھی اپنی اولاد کے لیے یہ دعا. یہ بھی سنت ہے، اس کو بھی ادا کرو. اللہ بقدر ضرورت روزی، بقدر ضرورت. اور ایک تو وقت ہے نا آ نہیں رہا، کروڑوں مال آیا اور میرے رسول کریم نے دنیا کی دولت کو گھر میں داخل ہے، حضور نے داخل ہے. ادھر دیکھو میری طرف. حضرت عمر فاروق جیسا دلیر آدمی، جناب عمر کہتے ہیں صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں حدیث ہے، فرماتے میں حضور کے کمرے میں داخل ہوا، حضور آرام فرماتے. اللہ کے رسول جب اٹھے نا میرے لیے کہ عمر آیا ہے، محبوب عزت دیا کرتے تھے نا، کہتے ہیں حضور جب اٹھے تو موٹے بان کی چارپائی تھی نبی پاک کی، موٹے بان کی، اور فرماتے حضور کی کمر پر موٹے موٹے نشان بنے ہوئے تھے. حضرت عمر فرماتے حضور کی کمر مبارک پر موٹے موٹے بان کے نشان میں نے دیکھے تو میں رو پڑا. دلیر آدمی تھے پر رو پڑا. حضرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسر و کسرا کے بادشاہ موجے کر رہے اور آپ اللہ کے نبی ہو کے اس تکلیف میں. رسول کریم حضرت عمر کے آنسو دیکھ کے فرمانے لگے عمر کیا تجھے پسند نہیں کرتا کہ وہ دنیا کی عارضی زندگی میں تھوڑے وقت میں موج کر جائیں اور آخرت میں رسوا ہو جائیں، اور ہم یہاں تھوڑی سی تکلیف برداشت کریں اور اللہ قیامت کی ساری عزتیں ہمیں ہی عطا فرما دے. عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دن دیکھا کہ ایک بندہ نا انگلیوں کے ساتھ اپنے بال سیدھے کر رہا ہے، تو آپ نے فرمایا یار کنگھی کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے. کنگھی بھی خیرات کر دی. دیکھا ایک بندہ ہاتھ کا تکیہ بنا کے لیٹا ہے تو فرمایا اینٹ بھی دے دو کسی کے کام آ جائے. ایک دن دیکھا کہ ایک بندہ نا یوں چلو میں پانی پی رہا ہے، فرمایا پیالہ بھی رہنے دو، اس کے بغیر بھی کام چل ہی جاتا ہے. جناب عیسیٰ کا یہ زہد تھا. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے جناب عیسیٰ کا زہد دیکھنا ہو وہ میرے ابو ذر غفاری کو دیکھے. ان کو دیکھے، یہ دنیا میں جناب عیسیٰ کے زہد کے مطابق چلتے پھرتے ہیں. ساری زندگی دولت کو، مال کو پسند نہیں کیا. جہاں رہتے تھے کہ گورنر صاحب نے 300 دینار تحفے میں بھیجے، تو ایک ہوتا ہے نا بندہ کہتا نہیں ضرورت نہیں. اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا تھا جو خود بخود آ جائے وہ قبول کر لو اللہ کی طرف سے. لیکن ان کا رنگ فقیری والا تھا اور تھوڑا نوکھا تھا. 300 دینار آئے تو فرمانے لگے اسے جا کے کہو تمہیں کوئی اور بندہ نہیں ملا دھوکہ دینے کے لیے، میرے گھر ہی مال بھیج دیا ہے.
فرمانے لگے میرے پاس گدھا ہے سواری کرنے کے لیے، میرے پاس بکریاں ہیں دودھ پینے کے لیے، میرے پاس ایک چادر اضافی ہے سامان میں سے، میں تو ڈرتا ہوں کہ رب کہیں اس چادر کے بارے میں سوال نہ پوچھ لے، اور تم ہو کہ میرے پاس یہ لے کے آئے ہو۔ حضرت عثمان غنی کے پاس جا کے کہا کرتے کتنا لوگوں کے پاس پیسہ آ گیا ہے، ہر بندے کے گھر میں مال ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، لوگوں سے کہیں خرچ کرے غریبوں پہ۔ عثمان غنی فرمانے لگے تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ میرے دور میں لوگ خوشحال ہو گئے۔ آپ فرمانے لگے نہیں، وہ والا رنگ زیادہ بہتر ہے جو مدینے والے نے اختیار فرمایا، کیونکہ کچا رنگ للاری والا چڑھدا تے لیندا رہندا عشق تیرے دا رنگ محمد، جدوں چڑھ جائے پھر نہیں لینا۔ آپ کی طبیعت کے اندر دولت سے بیزاری، حضرت ابو درداء، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سمجھ لیں ان کے کلاس فیلو تھے، ان کے ساتھ پڑھا تھا انہوں نے۔ حضرت ابو ذر غفاری ان پر بھی جلال کرتے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ طبیعت نا ایسے کیف میں آ گئی ان کو پڑھ کے، ان کو پڑھا جب کچھ دنوں سے تو کچھ انوکھا، یہ انوکھی وجہ ہے، سارے زمانے سے نرالے ہیں یہ بندے، کون سی بستی کے یار اب رہنے والے، یہ کس طرح کے لوگ ہیں، کیا سوچ ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب سے گزرے تو حضرت ابو درداء مکان بنا رہے تھے، کیا جملہ کہا، تڑپ گئی روح۔ فرمانے لگے ابو درداء تجھ سے مجھے یہ امید نہیں تھی یار۔ فرمایا کیا ہوا؟ فرمانے لگے اب تیرا مکان بنانے کے لیے بھی اللہ کے بندوں کی پشتوں پر اینٹیں رکھی جائیں گی، تیرا مکان بنانے کے لیے رب کے بندوں کی پشتوں پر اینٹیں تیرے لیے۔ حضرت ابو درداء نے گردن جھکا لی، فرمایا یار جہاں تو ہے نا تو بالکل ہی ٹھیک کہتا ہے۔ کیوں؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے ابو ذر غفاری سے سچا بندہ کوئی نہیں، ان سے زیادہ سچا کوئی نہیں۔ فرمایا تو ٹھیک کہتا ہے یار، صحیح کہتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنا دیا گیا عراق کا۔ اب حضرت ابو موسیٰ اشعری صحابہ میں ایک بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور ان کی عظمت، رفت، بلندیاں کیا کہنا، بڑی گہری دوستی تھی۔ لیکن جب وہ گورنر بن گئے نا تو آپ نے فرمایا بس بھائی اب تو نے عہدہ لے لیا ہے، یہ بندے کو ٹھیک نہیں رہنے دیتی تھی، اب تو عہدے میں چلا گیا۔ بڑی مدت کے بعد ملاقات ہوئی حضرت ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ، وہ دوڑ کے آئے حضرت ابو ذر غفاری کے گلے ملنے، میرا بھائی میرا بھائی۔ فرمایا پیچھے ہٹ جا، میں نہیں تیرا بھائی، تو گورنر ہے، میں غریب آدمی ہوں، اپنا کام کر۔ پھر دوڑ کے آئے، فرمایا ابو ذر تو میرا بھائی ہے یار، اکٹھے پڑھتے تھے حضور۔ فرمایا نہیں جا تو نہیں میرا بھائی۔ پھر آئے، جانتے تھے نا یہ سچا بندہ ہے، یہ سچا بندہ ہے، یہ تقریروں والا نہیں، صرف وعظوں والا نہیں، اس کے اندر بھی بڑی سچائیاں ہیں۔ قریب آئے، آ کے کہا یار تو میرا بھائی ہے، میرے سینے لاگ۔ فرمانے لگے تو تیسری بار آیا ہے، مومن ہے، میں منہ نہیں موڑ سکتا، پر پہلے مجھے بتا گورنر بننے کے بعد تو نے مکان کتنے بنائے، باغ کتنے لگائے، چکیاں کتنی لگائیں، کتنے تو نے چیزیں بنائی ہیں، پہلے بتا۔ تو ابو موسیٰ اشعری نے ان کا ہاتھ پکڑا، رونے لگے، کہنے لگے جس محبوب سے تو نے تربیت لی ہے میں بھی انہی کا نوکر ہوں، جن کپڑوں میں راگ گیا تھا میرے آج بھی وہی ہیں یار، کیا بات کرتا ہے تو میرے وہی ہیں۔ مجھے بتا اگر یہ عہدے خدمت کے ہم نہیں لیں گے تو پھر کیا ظالموں کو دیں گے، غیروں کو دیں گے؟ نہ کا کچھ نہیں بنایا۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے، اور جب کہا نا کوئی شے نہیں میرے پاس، تو فرمایا اچھا چل آ جا، پھر سینے لگ جا، تو واقعی میرا بھائی ہے۔ پھر حضرت ابو ذر غفاری نے محبت فرمائی، وہ درویشی، وہ فقیری، وہ سادگی، وہ نورانیت، وہ دل کے ساتھ اندر۔ ہمارے تو بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہو کہاں لے جانا ہے مال، کیا ضرورت ہے مال کی، ہر وقت مال کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن دل ان کا کہتا ہے کہ آئے صحیح، کسی طریقے سے پہنچے صحیح۔ حضور نے فرمایا بعض لوگوں کی زبانیں شہد سے زیادہ میٹھی، دل بھیڑیے سے زیادہ خطرناک، اوپر سے کہہ کچھ رہے ہیں اندر حالات کچھ اور ہیں۔ لیکن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوری دولت سے، آپ فرماتے کیوں ہیں لوگوں کے پاس مال، کس لیے اتنا مال جمع کیا ہے؟ کیا ساری غریبی ختم ہو گئی ہے، غربت مٹ گئی ہے ساری، کیوں لوگ مال بناتے ہیں؟ ایک اور آپ کی کلاس فیلو تھے جو بصرے کے گورنر بنے، عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ، ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، جناب نافع تائی ان کا نام تھا، تو ابو ذر غفاری سے بڑے شوق سے ملنے آئے حضور کے صحابی سمجھ کر کے۔ فرمایا کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا میں تو بصرے کا رہنے والا ہوں۔ فرمایا وہاں میرے ایک کلاس فیلو ہیں عبداللہ بن عامر، کہا وہ تو آج کل گورنر ہیں۔ فرمایا میرا ایک پیغام دے دو گے اس کو جا کے؟ کہا حضور دے دوں گا۔ فرمایا اس سے جا کے کہنا تو گورنر بن کے بھی زندہ ہی ہے، اور میں پانی کا پیالہ پیتا ہوں، کھجور کھاتا ہوں اور رب کی عبادت کرتا ہوں، میں بھی تو زندہ ہی ہوں نا، تو بھی زندہ ہی ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہے، اور میں کھجور کھاتا ہوں، پانی کا پیالہ پیتا ہوں، میں بھی تو زندہ ہوں نا۔ اللہ اکبر۔ نافع تائی کہتے اس پیغام کی سمجھ نہیں آئی، لیکن میں لے کے گیا
عبداللہ بن عامر سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے کہا جی ایک پیغام دینا ہے، تو انہوں نے کچھ توجہ نہیں کی۔ جب میں نے بتایا نا کہ حضرت ابو ذر غفاری کا پیغام ہے تو ان دونوں آنکھیں کھول دی، کہنے لگے جلدی بتاؤ انہوں نے کیا کہا ہے۔ فقر اور درویشی کے رستے پہ چلنے والوں کے امام سیدنا ابو ذر غفاری نے کیا کہا ہے؟ تو کہتے ہیں مجھے پاس بٹھا لیا، شفقت فرمائی، کہنے لگے اب بتاؤ انہوں نے کیا کہا ہے۔ تو عرض کرنے لگے انہوں نے کہا ہے کہ تو گورنر ہے، تو بھی زندہ ہے، اور میں کھجور کھاتا ہوں، پانی پیتا ہوں، رب کو یاد کرتا ہوں، میں بھی تو زندہ ہی ہوں نا۔ کہنے لگے ایک دفعہ پھر کہہ کہا، انہوں نے کہا تھا کہ میں کھجور کھاتا ہوں، پانی پیتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، میں بھی تو زندہ، کہا ایک دفعہ پھر کہہ۔ کہتے ہیں تیسری دفعہ کہا تو وہ اتنا روئے کہ انہوں نے چادر میں منہ چھپا لیا۔ کہنے لگے یار وہ ٹھیک ہی کہتا ہے، صحیح کہتا ہے، اتنا مال، اتنے عہدے، اتنی چیزیں، اتنا کچھ جمع کر کے رکھا ہے، ان کا حساب دینا، ان چیزوں کی اللہ کے حضور کیا عذر پیش کریں گے، کس طرح رب کی بارگاہ میں بتائیں گے، کیا وجہ تھی، کن چکروں میں ہم نے زندگی گزار دی۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حیات مبارکہ ساری کی ساری فرماتے تھے کہ ہم نہیں عمل کریں گے تو کون کرے گا، وہ خاص سادگی، وہ خاص۔ اور پتہ میرے نبی پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں 4 لوگوں سے پیار کروں۔ اللہ اکبر، کاش کبھی آپ اس حدیث کے جملوں کو سمجھیں۔ اور یار اللہ نے حکم دیا ہے محبوب پیار کرے، حضور کس سے؟ تو پہلے 3 مرتبہ نبی پاک نے ایک شخص کا نام لیا، فرمایا علی سے، علی سے، علی سے، پھر فرمایا ابو ذر غفاری سے، پھر فرمایا جناب مقداد سے، پھر فرمایا سلمان فارسی سے۔ رب نے مجھے کہا ان سے پیار کرو۔ حضرت ابو ذر غفاری تبوک کے موقع پر نا اونٹ پہ بیٹھے تھے، پیچھے رہ گئے، اونٹ پر بیٹھے تھے تو پیچھے رہ گئے، اونٹ سست تھا، تھک گیا، چل نہیں رہا تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تو اسے لے گئے یہ گاؤں میں کہ اونٹ بیمار ہو گیا، اس کا علاج کرایا، لیکن جب وہ ٹھیک نہ ہو سکا نا تو اونٹ وہیں چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ضرور پہنچنا ہے میدان تبوک میں، تو جو سامان تھا وہ سارا پشت کے رکھا اور اکیلے ہی چل دیے، تنے تنہا اور پیدل۔ سامنے سے گرد اڑتی ہوئی نظر آئی تو لوگوں نے کہا حضور پتہ نہیں کون آیا ہے۔ فرمایا تمہیں نہیں پتہ، مجھے تو پتہ ہے نا، ابو ذر غفاری آیا ہے، ابو ذر غفاری آئے۔ پھر حضور نے فرمایا یمشی واحدہ و یموت واحدہ و یبعث واحدہ، فرمایا یہ تنہا چلتے ہیں، یہ تنہا ہی دنیا سے جائیں گے، تنہا ہی اٹھائے جائیں گے، تنہا چلتے ہیں، تنہا ہی دنیا سے جائیں گے، انتقال تنہا ہی اٹھائے جائیں گے۔ یہ بہت زیادہ سختی کرنے لگے صحابہ پہ، بہت زیادہ۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ اپنے مزاج کے لحاظ سے تو درست ہیں، پر جو چیز آپ طاری کرنا چاہتے ہیں جب شریعت گنجائش دیتی ہے تو آپ کیوں اتنی سختی فرماتے ہیں؟ تو فرمانے لگے ٹھیک ہے پھر مجھے ربضہ جانے کی اجازت دے دو۔ ربضہ ایک بستی تھی، جنگل تھا، وہاں کوئی آتا جاتا نہیں تھا، اسی کسی دے کچھ نہیں چلا گئے کہ نہ کچھ ہڈا تردی۔ حضور نے کہا تھا نا یمشی واحدہ، اکیلا چلے گا، ربضہ چلے گیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی نے کہا یہ کچھ بکریاں لے جاؤ، دودھ پی لیا کرنا۔ فرمایا عثمان مجھے مال کی تو ضرورت پہلے دن سے ہی کوئی نہیں، مجھے تو رب رسول کی ضرورت ہے، ان کی کرم نوازیاں میرے ساتھ رہتی ہیں۔ تشریف لے گئے، وہاں تنہا کھجور کے خشک ٹکڑے کھاتے، عبادت کرتے، اللہ کو یاد کرتے۔ بڑے بڑے لوگوں نے آ کے کہا کہ ابو ذر آپ کی بڑی شان ہے، ہمارے ساتھ چلیں۔ فرمایا چھوڑو، کہاں منشور ہم اور کہاں ہنگامے محبت کے، ایک حجرے میں رہتے ہیں، خدا کو یاد کرتے ہیں، ضرورت کوئی نہیں، جہاں ہوں نا وہاں میں ٹھیک ہوں، حاجت نہیں۔ تبن بڑے جلالی تھے، زاہد مزاج تھے، فرماتے تھے کہ جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے وہ سارا صدقہ کرو۔ کنز کے معاملے میں ان کا رویہ یہ تھا، صرف حضرت صدیق اکبر کو کچھ نہیں کہا انہوں نے، باقی حضرت عمر جیسے آدمی کو بھی کھڑا کر کے کہہ لیتے تھے یہ مال کیوں رکھا ہوا ہے خزانے میں، بانٹتے کیوں نہیں سارا؟ اور جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تو باقاعدہ کئی دفعہ اس موضوع پر گفتگو کی۔ وہ کہتے تھے کہ جب اللہ کہتے ہیں قرآن میں کہ مال دولت جمع نہیں کرنی، تو وہ جو لوگ تھے وہ بھی بڑی شانوں والے تھے، وہ کہتے تھے کہ اللہ نے جب زکوٰۃ فرض کی تو مال جمع ہوتا ہے تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے نا، یا فطرانے کا کہا تو مال ہوتا ہے تو فطرانہ آتا ہے نا، تو آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، پر آپ اعلیٰ بات کر رہے ہیں تقوی کی، سارا بانٹو۔ تو حضرت ابو ذر غفاری کہتے تھے چلو ٹھیک ہے تمہاری بھی بات مان لیتا ہوں، پر یہ بتاؤ مدینے والے کا اپنا طریقہ کیا ہے؟ کہ بھائی حضور کا طریقہ تو وہی ہے جو آپ بتا رہے ہیں۔ تو فرمانے لگے پھر اس رستے نہ چلیں جو رستہ مدینے والے رسول کا ہے، اور حضور سے، نبی پاک سے عشق کرتے بڑا کھل کے۔ یہ صحابہ صفہ میں سے تھے، کلمے پڑھنے کے بعد چونکہ طبیعت جلالی تھی تو حضور نے بھیج دیا، فرمایا واپس جاؤ اپنے قبیلے میں تبلیغ کرو۔ واپس گئے، بھائی کو مسلمان کیا، والدہ کو مسلمان کیا، قبیلہ سارا مسلمان کیا، وہیں رہے۔ ہجرت مدینہ کے بعد آئے تبوک کے موقع کے قریب، اور حضور نے صحابہ صفہ میں رکھ لیا،
नौकरी करते मदीने वाले रसूल की, दिलेर आदमी थे, बड़ा कबीला था, पर ड्यूटी करते, ड्यूटी खिदमत करते। एक बेटा था, ज़ार उसका नाम था, उसकी ड्यूटी लगाई तुमने मेरे नबी पाक के ऊँट चराने। डाकू आए तो साहिबजादा ऊँटों की ऊँटनियों की हिफाजत करते शहीद हो गया। और ये अनोखा बंदा है जिसने शर्त लगाई थी कि मैंने काली स्याह रंग की औरत से शादी करनी। अनोखा बंदा है। एक बेटी थी, एक बेटा, बेटा शहीद हो गया। बीवी से कहा तुमने नबी पाक के घर में खिदमत करनी है, हुजूर के घर वाला, और मैं नबी पाक की नौकरी करूंगा। हुजूर की खिदमत करते, हर वक्त खिदमत में रहते। और हुजूर जब आते ना, साहबे सुफा में ये शामिल थे जो लोग दीन सीखते, हुजूर जब आते तो सबसे पहले आके हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी का पूछते, बुलाएं, और जब बात करते हुजूर तो बार बार इनको मुखातब करके बात करते। हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नबी पाक से इतना प्यार कि हमारी भी मुश्किल हल कर दी। अबू दाऊद शरीफ में मौजूद है, एक दिन कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई बंदा किसी से प्यार बड़ा ही करे पर उस जैसे अमल ना कर सके, कोशिश करे करना। लोग हमें कहते हैं ना जी प्यार बड़ा, अमल भी तो करो ना, भी करना चाहिए, पर इंसान है ना, गलती भी तो हो ही जाती है। अब हम अमल नहीं कर सकते तो तुम हमें प्यार भी नहीं करने दोगे, मेहरबानी करो, प्यार तो करने दो ना। हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी ने कहा, अबू दाऊद शरीफ में मौजूद है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हुजूर प्यार बड़ा करे पर उन जैसे अमल ना करे तो हुक्म क्या है? तो हुजूर ने फरमाया, प्यार सच्चा करे, अल्लाह क़यामत के दिन जिससे मोहब्बत करेगा ना, उसके साथ ही दोनों को इकट्ठा फरमा देगा। तो हज़रत अबू ज़र ने फ़ौरन कहा, हुजूर फिर मुझे आपसे भी बड़ा प्यार है, रब से भी बड़ा प्यार है। फरमाया, फिक्र ना करना, जन्नत में इकट्ठे ही जाएंगे। इतनी मोहब्बत रसूल पाक की ज़ात के साथ। हुजूर की नौकरी करने, एक दिन खिदमत करते करते सो गए। हुजूर मस्जिद में आए पता करने कि अबू ज़र आराम कर रहा है। ये भी मज़ा होता है, ख्याल रखना अपने दरवेशों का, क्या खाया, क्या पिया, कहाँ सोए। हुजूर रात को आए, सोए हुए। फरमाते हैं हुजूर ने मेरा अंगूठा हिलाया, मैं उठ के बैठ गया, हुजूर भी मेरे पास बैठ गए। और मैं, अबू ज़र बड़ा प्यार करते हो? सुने, आपको पता ही है। कहा, यार तू बड़ी नौकरी करता है, एक दिन वो भी आएगा जिस दिन तुझे मेरी मस्जिद और मेरे शहर से जाना पड़ेगा, फिर क्या करोगे? पर उसकी, हुजूर किसी की ताकत है मुझे आपके शहर से निकाले, मैं तलवार निकाल लूंगा। नबी पाक ने फरमाया, तलवार ना निकालना, जहां तुम्हें भेजा जाए चुप करके चले जाना। हुजूर, कब तक? फरमाया, जब तक अल्लाह तेरी और मेरी मुलाकात नहीं करा देता। यानी विसाल तक। ये वाहिद शख्स है कि हुजूर के विसाले ज़ाहिरी का वक्त आ गया तो फरमाया, कोई मेरे अबू ज़र को बुलाओ। जब ये आए तो हुजूर लेटे हुए थे, ये झुके नबी पाक की तरफ, हुजूर में हाजिर हो तो हुजूर ने पकड़ के सीने के साथ लगा लिया। सख्त हो जाते हैं दिल जब आप मशीनों की जिंदगी में जिंदा रहते हैं। दिल नरम कैसे होते हैं? मेरे नबी पाक ने फरमाया, यतीम के सर पे हाथ फेर, रब तेरा दिल नरम करेगा। अगर जंग लग जाए दिल को तो तू अल्लाह का जिक्र कर, कुरान पाक की तिलावत कर, अल्लाह तेरे दिल को नरम कर देगा। और फिर फरमाया कि अगर दिल सख्त हो जाए तो मौत को याद कर, तेरा दिल नरम हो जाएगा। अच्छों की सोबत इख्तियार करें तो दिल नरम हो जाता है। कब्रों की ज़ियारत करें, जाएं कभी अपने शहर के कब्रिस्तान में, गौर करें कि वो चौधरी साहब लेटे हैं, ये अल्लामा साहब लेटे हैं, वो फलां बहुत बड़े अफसर लेटे हैं, वो देखो वो मेरा अजीज लेटा है। वो हारून रशीद ने कहा, हज़रत दाऊद ताई से नसीहत कर दे, तो फरमाने लगे, बाप किधर है तेरा? कहा, हुजूर कब्रिस्तान में, अम्मा कब्रिस्तान में, दादा नाना बड़े भाई सब कब्रिस्तान। फरमाया, मैं क्या नसीहत करूं? और पईयां दिसदियां नहीं कब्रां जिन्हां ते फुल पे, उधरों कोई भी नहीं आंदा, इधरों लखां गए, सह सह जोड़ संगत दे डिठे, सह सह जोड़ 100 साल की दोस्तियां, सह सह साल संगत दे डिठे, ਉਹ ਤੱਕੋ ਆਖਰ ਵਿਥਾਂ ਪਈਆਂ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਲ ਨਹੀਂ ਸੰਦੀਂਦੇ, ਇੱਕ पल नहीं संदींदे, फिर वो शक्लां भी याद न रही। सह सह जोड़ का ये कोई कम है दिल को नरम करने के लिए? तेरे पास मौत का तज़किरा कब्रों की को थोड़ी है। ये चीज़ें दिल नरम करती हैं, याद नरम करती है चीज़ें दिल। सख्ती तबीयतों की, मिजाजों की सख्ती, दूसरों के बारे में डांटे, जज्बात हमारे रवैये डांटे, हमारी तबीयतें सख्त। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक शख्स को जनाजे के मौके पे हंसता हुआ देख लिया, फरमाया, आज के बाद तेरे साथ कलाम नहीं करूंगा। जिसका जनाजा देख के भी दिल नरम नहीं हुआ और कब्रिस्तान देख के भी दिल नरम नहीं हुआ, वो तो सख्त दिल बंदा है। सख्त दिल बंदे से दोस्ती कभी नहीं रखूंगा, मैं तो दर्द दिल वालों से प्यार करूंगा, तेरे साथ मैं कलाम नहीं करता। तू किस तरह का शख्स है भाई, जिसे यहां आके भी हंसी आ रही है, मजाक सूझ रहा? तो दिल की नरमी, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना दिल पर, हमने ना कपड़ों पर बड़ी मेहनत की, हमने चेहरों पर बड़ी मेहनत की, हमने अपने ज़ाहिर को संवारने पर बड़ी, हमने अपने बड़े बड़े लफ्ज़ याद किए, बड़ी कहानियाँ याद की, पर दिल के लिए मेहनत, इस पर मेहनत ही नहीं की। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी कितने बड़े आलिम हैं, 1000 किताब के मुसन्निफ, और उनके फतावा मौजूद हैं।
کہ جس بندے کا تلفظ ٹھیک نہ ہو، یعنی جو ضروری قواعد ہیں وہ قرآن پاک کے جس کو نہ آتے ہوں، اس کے پیچھے نماز نہیں. جو ہا اور ہا میں فرق نہیں کر سکتا، حمزہ اور عین میں فرق نہیں کر سکتا، وہ الفاظ کا معنی بگاڑ دے گا. لیکن اعلیٰ حضرت چونکہ صوفی ہیں، درویش ہیں، علم کے ساتھ تو ایک اور رنگ بھی بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ نہ ہو کہ صرف تو حروف کے ہیر پھیر میں لگا رہے، سغرے کبرے ٹھیک کرتا رہے، داربا یادرب کے چکر میں پڑا رہے اور دل پر تو توجہ ہی نہ دے. فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ دو علماء نے قرآن ایک درویش کے پیچھے نماز پڑھی تو مستحب جو قواعد تھے نا جن کے بغیر نماز، وہ ٹھیک نہیں تھے ذرا ان کے. تو وہ کہنے لگے دیکھا جی اتنے بڑے پیر صاحب ہیں اور ان کی تو قرات ہی ٹھیک نہیں، تلفظ ہی ٹھیک نہیں. حالانکہ لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں. لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں. اہل دل آج بھی ہیں اہل زبان سے آگے. انہوں نے کہا جی بابا جی کا تو تلفظ ہی ٹھیک نہیں. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے ملفوظات شریف میں، فرماتے ہیں پھر وہ نہ نہانے کے لیے چلے گئے نماز پڑھ کے فارغ ہو کے، تو وہ پانی میں اتر گئے تو شیر ان کے کپڑے اٹھا کے لے گیا. اب کتنی کو دیر پانی میں رہتے، نکلے بھی تو کیسے نکلے، شرم آتی ہے. مختصر لباس پہن کے وہ غسل کرنے کے لیے گئے تھے، اب پانی میں سردی، کتنی کو دیر بندہ پانی میں رہے. لوگوں نے آ کے کہا حضور وہ آپ کے مہمان تو الجھ گئے، بڑے بری طرح پھنس گئے، مہربانی فرمائے ان کو تو بچائیں، وہ تو سخت الجھن میں. کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ شیر کپڑے لے گیا اور وہ پانی میں ہے، اب کچھ تو ہونا چاہیے. تو وہ بزرگ گئے، جا کے نہ دور کھڑے ہو کے شیر کو آواز دی. شیر کو، حضور کے صحابی تھے نا حضرت سفینہ، قافلے سے رستہ بھول گئے، ایک سائڈ پہ ہو گئے تو سامنے شیر آ گیا. میں نے کہا ہے لیکن جب آ جائے تو، جب شیر سامنے آ جائے، جب سامنے آ جائے پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ تو واقعی آ گیا ہے، پھر انداز اور ہوتا ہے. حضرت سفینہ کے سامنے شیر ہی آ گیا. مشکات میں شیر آیا، اب کوئی بھاگتا ہے، کوئی چڑھتا ہے درخت پہ، کوئی لکڑی اٹھاتا ہے، کوئی اسلحہ پکڑتا ہے. حضرت سفینہ فوراً بولے، کہنے لگے او شیر ذرا خیال کرنا میں رسول اللہ کا غلام ہوں. پھر آکھیا شیر سفینہ تائی جا رہا یار آ جاندے، اور جڑے غلام رسول اللہ دے اسی غلام ہونا دے. شیر دم ہلاتا رستہ چھوڑ گیا. اور بابا جی بھی گئے، فاضل بریلوی کہتے ہیں شیر کو آواز دی، شیر دوڑا آیا. آگے کہنے لگے وہ ہمارے مہمانوں کے کپڑے لے گیا، تو شرم نہیں آتی؟ تو شیر کپڑے اٹھا کے واپس لایا. ان علماء کو، حضرات علماء کو کپڑے پیش کیے. جب ان کو پیش کیے تو پیش کرتے ہی بزرگ پھر فرمانے لگے، کہنے لگے مولانا تم نے لفظ سیدھے کیے ہیں، میں نے دل سیدھا کیا ہوا ہے. تم نے محنت کر کے نا لفظ ٹھیک کیے ہیں، لیکن میں نے دل ٹھیک کیا ہے. دل پاک ہوئے تے پاک ہی ملتا ہے، تے بنا پاکوں پاک نہیں ملتا. سارے جسم دے دھون نالوں ایک ٹکڑا دھولا ہے دل دا. حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے دل کالے نالوں منہ کالا چنگا. دل کالے نالوں منہ کالا چنگا، جے کوئی رمز پچھانے. اگر کسی کو بات کی سمجھ آئے، دل نہیں سیاہ ہونا چاہیے، منہ ہو بھی جائے تو کام چل جاتا ہے. تو اپنے دل کی صفائی پر دیکھ کے میرے نبی پاک علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب نہ تمہارے مال دیکھتا ہے نہ چہرے دیکھتا ہے، رب تو تمہارا دل دیکھتا ہے. اور امام غزالی حدیث لائے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ رب آسمانوں میں کہ زمینوں میں؟ جلوے تیری ذات کے کو بکو ہیں، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. اللہ زمینوں میں کہ آسمانوں میں؟ تو حضور فرمانے لگے رب تو بندہ مومن کے دل میں رہتا ہے، اللہ تو مومن کے دل میں ہے. مومن کے دل اتنا بڑا ہے وہ دل جس میں رب ہے، رب کی یاد ہے، رب کی محبت ہے. اس لیے حضرت عمر فرمایا کرتے تھے میں نے دل کی آنکھوں سے اپنے مالک کی زیارت کی ہے. اور اقبال نے شاید اسی لیے مشورہ دیا تھا کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب. آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، اللہ سے آنکھوں والا دل مانگ، اندھا نہ ہو جائے کئی طرح دل. دل بینا بھی کر خدا سے طلب. آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. عزیز بھائی اللہ کے جلوے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، کسی گلاس میں تھوڑی سی غلاظت ہو نا، دودھ تو دور رہا، شہد تو دور رہا، اس میں کوئی پانی بھی نہیں پیتا. تھوڑی سی غلاظت ہو اور آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ غلاظت دھل بھی گئی، صاف بھی ہو گئی، شرعی تقاضے پورے ہو گئے، پھر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں میری طبیعت نہیں مانتی، میرا دل نہیں مانتا. صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ او بھائی اتنی سی غلاظت گلاس میں تھی اور سادہ پانی نلکے کا، تو اس میں پینا پسند نہیں کرتا. اور اگر دل غلاظت سے بھرا ہو تو رب کی محبت وہاں آئے گی، خدا اپنا قرب وہاں رکھے گا. کسی سے جلنا، کسی سے حسد کرنا، کسی کے بارے میں عداوت رکھنا، کچی بولیاں بولنا،
اور اب تو اتنا عجیب حال ہو گیا، جماعتوں کے بارے میں برا خیال کرتی، خانقاہ اور آستانوں کا یہ حال ہے کہ سبق پڑھایا جاتا ہے دوسرے کے خلاف، بس ہم ٹھیک ہیں۔ یہ تصوف ہے کہ میرا تو ٹھیک ہے، طریقت تو یہ تھی کہ میں ٹھیک نہیں، باقی سارا زمانہ ٹھیک ہے۔ تو کس چکر میں پڑا ہوا ہے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک درویش تھے، تو فاضل بریلوی رحمۃ اللہ سے کہنے لگے میں نے مرید ہونا ہے، فرمانے لگے پتر جلدی نہ ہو، جا سارا زمانہ دیکھ، اگر کوئی میری طرح کا مل گیا، مجھ سے بہتر مل گیا تو پھر میرے ساتھ وعدہ کر وہیں رہ جانا، ہاں اگر تیرے خیال میں نہ ملا تو پھر آنا، جا گھوم زمانہ دیکھ۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نفی کرنے لگے سارے زمانے کی اور کہیں صرف میں ٹھیک ہوں، فقط میں ٹھیک ہوں، یہ طریقت ہے؟ اور تصوف والے تو لوگ یہ کہا کرتے تھے میں تے بندہ ٹھگ جے لوکو، میں تے بندہ چور، اور جس دا خلقت کلمہ پڑھ دی او محمد ہور۔ وہ لوگ تو نفی کرتے تھے، اپنی کہتے تھے میں کوئی شے نہیں، میں تے بندہ ٹھگ جے لوکو، او میں تے بندہ چور۔ میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک عالم نگار نے لکھا تھا کہ وہ کچھ لوگ نا سکھ ہندو یہاں رہتے تھے تو ان کا نام محمد تھا، چونکہ تو بات کو شبہ پڑ گیا کہ شاید جن کا لوگ کلمہ پڑھتے ہیں نا مسلمان، معاذ اللہ یہ وہ والے، تو میاں صاحب اپنے بارے میں کیا کہ میں تے بندہ ٹھگ جے لوکو، میں تے بندہ چور، جس دا خلقت کلمہ پڑھ دی او محمد ہور، او میں تو ایک ٹھگ ہوں۔ حضرت میاں شیر محمد صاحب شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ سرتاج ہیں اولیاء کے، پیر سید اسماعیل شاہ صاحب بخاری حضرت کرمہ والا شریف والے، وہ کہتے ہیں میں بیعت ہونے کے لیے جب شرک پور شریف آ رہا تھا تو رستے میں مجھے ایک بزرگ مل گئے، مجھے کہنے لگے کدھر جا رہے ہو، کون ہو؟ میں نے کہا میں سید ہوں اور میاں صاحب سے بیعت ہونے جا رہا ہوں۔ تو مجھے کہنے لگے وہ تو دنیا دار ہے، جیبوں میں ہاتھ ڈالتا ہے لوگوں کی، تو سید ہو کے رائیں کے پیچھے کیا لینے جا رہا ہے؟ جڑا بلے نو سید آکھے دوزخ ملنے سزائیں، تو جڑا بلے نو رائیں آکھے او جنت پینگا پائیں، کیونکہ رانجا کر دی نی میں ہوں آپ ہی رانجا ہوئی، رانجا یاکھن ساری میں نے ہیر نہ آکھے کوئی۔ وہ تو کدھر جا رہا ہے؟ کہتے ہیں میں نے کہا بابا زیادہ باتیں نہ کر، ناراض ہو جاؤں گا۔ کہتے ہیں بابے نے کئی دفعہ رستے میں مجھے منع کیا نہ جانا، فلانی جگہ چلا جا، فلانی جگہ، لیکن میں چلا گیا، میری طلب صادق تھی۔ جب میں باہر جا کے بیٹھا تو اندر سے بلاوا آیا کہ میاں صاحب نے بلایا، اندر گیا تو یہ تو وہی بابا جی ہیں جو مجھے روک رہے تھے، تو میاں جی خود ہیں حضرت میاں صاحب، کہنے لگے بیلیا تینوں بڑا موڑیا پر تو موڑیا ہی نہیں۔ وہ تو روکتے تھے، اپنی نفی کرتے تھے، دل صاف دوسرے کے بارے میں، نظریہ صاف، کسی کے بارے میں خیر کا جملہ، کسی کی وکالت کرنا، کسی کا عیب چھپانا، کسی کے بارے میں اچھے لفظ بولنا، یہ مومن کی شان ہے۔ مومن کا دل ایسے سونا، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا زید بن حارثہ ہے، اس کا دل اللہ نے نور ایمان سے بھر دیا ہے، ایمان سے دل بھر دیا رب تعالیٰ نے۔ ایک دن صبح حضور نے پوچھا، داتا صاحب نے اس کو لکھا ہے، نبی پاک نے پوچھا آج تم نے صبح کس طرح کی؟ عرض کی یا رسول اللہ اس حال میں کہ میں پکا مومن ہوں۔ حضور نے فرمایا تو پکا مومن ہے، کس طرح؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں اس طرح کا مومن ہوں کہ سونا اور مٹی میرے لیے برابر ہے، پیسے آ جائیں تب بھی کوئی ٹینشن نہیں، نہ آئیں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے سونا اور مٹی برابر ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ تو حضور نے فرمایا تیرے ایمان کی دلیل؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے ایمان کی شان اور دلیل یہ ہے کہ میں یہاں زمین پہ بیٹھ کے نظر اٹھاؤں تو میری نظر اللہ کے عرش تک جاتی ہے، میں بتا سکتا ہوں کہ جنتی جنت میں جا رہے ہیں اور راضی ہیں، جہنمی جہنم میں جا رہے ہیں اور چیخ رہے ہیں، میں بتا سکتا ہوں۔ حضور نے فرمایا پھر اس کی حفاظت کر، پھر اس جذبے کی حفاظت کر۔